آج 18 اپریل ہے اور 18 اپریل کو دنیا بھر میں ثقافتی ورثے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان ورثے کے اعتبار سے انمول ذخائر کا حامل ہے۔ یہ عظیم خطہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب مہر سے لے کر موہنجو-دڑو، ہڑپہ، ٹیکسلا، مغل اور برطانوی تہذیبوں کا امین رہا ہے اور آج بھی اس ملک پر ان تہذیبوں کے اثرات نمایاں ہیں۔ ساتھ ساتھ جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ شہر کراچی، یہاں پہ اتنا سارا ہیریٹیج ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کتنا زیادہ اس کو پریزرو کیا ہے، کتنی ایسی عمارتیں ہیں کہ جن کو ٹوٹنے سے بچایا ہے، اس سب پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہیریٹیج ایکسپرٹ ماروی مظہر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماروی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ اینڈ لوگوں کو بتاتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ماروی از ون آف دوز فیو پیپل جنہوں نے کراچی کے ہیریٹیج کو بچانے کے لیے ایک مہم چلائی ہوئی ہے، اور اس مہم کے تحت ہر سنڈے لوگ جو ہیں ان کو آپ لوگ سیر بھی کراتے ہیں۔ I've been one of the beneficiaries as well, Marvi, with Aunty Shaheen. So let's start with کراچی، Miss Marvi. جب آپ کراچی میں اتوار کی صبح دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ تو کراچی ہی کچھ اور ہے، لیکن اس کے بعد پھر ٹھیلے لگنا شروع ہوتے ہیں، انکروچمنٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی مائکرو ایشوز۔ ناؤ کمنگ ٹو دا میکرو ایشوز، بہت سی عمارتیں جو کہ توجہ کی متلاشی ہیں، نہیں ہوتا۔ وٹ آر وی ڈوئنگ ماروی؟ لاہور کراچی کا مقابلہ کرتے ہیں تو لاہور نے اپنا اندرون بڑا خوبصورت کر دیا ہے، کراچی اپنے ساتھ ہی یہ بھید بھاؤ کیوں کر رہا ہے؟ ہم اپنی عمارتوں کو محفوظ، ہم اپنے ہیریٹیج کو محفوظ کیوں نہیں کرتے؟ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ مجھے بلانے کے لیے اور ورلڈ ہیریٹیج کو ایک طرح سے ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ کراچی انفارچونیٹلی ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ ڈفرینٹ پاکٹس آف ڈیولپمنٹ کو ایک الگ نظریے سے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں آئسولیٹڈ انفراسٹرکچر کے اوپر زیادہ اہمیت ہے بنسبت کہ آپ ایک اوور آل اربن پلاننگ کو دیکھیں اور اکاموڈیٹ کریں۔ ہیریٹیج ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو انفارچونیٹلی بیوٹیفیکیشن کے ساتھ ایک طرح سے سی دیا گیا ہے، اس کو کبھی بھی ایک پریکٹیکل اور ایک پریگمیٹک وے میں نہیں سوچا گیا۔ اربن پلاننگ کے تحت ہم نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ اربن پلاننگ یا کراچی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہیریٹیج کا جو معاملہ ہے وہ صرف ایک ریٹائرمنٹ پلان ہے ہر آرکیٹیکٹ اور اربن پلانر کے لیے۔ اگر کبھی زندگی میں شہر کے بارے میں سوچنا ہو تو ہمیشہ وی تھنک اباؤٹ اٹ کہ اس کو ماڈرنائز کیسے کیا جائے، پر یہ کبھی نہیں سوچا گیا کہ ہسٹوریکل جگہوں کو اکاموڈیٹ کیسا کیا جائے اربن تھنکنگ کے تحت۔ اسی وجہ سے ہیریٹیج کراچی کا جو ہے وہ ایک طرح سے لاوارث ٹاپک رہ چکا ہے۔ اس کو ہمیشہ ایسا دیکھا گیا ہے جیسے کہ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ بولنے کے بجائے کہ ہیریٹیج ایک اسٹرینتھ ہے، ایک ایسٹ ہے، ایک ٹورزم کا حصہ ہے، ایک لیونگ میتھڈالوجی ہے۔ ہم نے ہیریٹیج کو ہمیشہ ایک مصیبت کی طرح دیکھا ہے شہر میں، اسی وجہ سے ہیریٹیج کے اوپر کبھی کوئی واضح طور پر اٹینشن نہیں ملی۔ لاہور کی خاصیت یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک اتھارٹی بنا لی ہے، ایک ڈیولپمنٹ کا ایک حصے دار اس کو بنا لیا ہے۔ سو وہ لوگ کبھی بھی ڈیولپمنٹ کو ہیریٹیج کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے، ان کو لے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ کراچی میں انفارچونیٹلی ریئل اسٹیٹ کا اتنا کوئی اسٹرانگ فینومینا ہے کہ جو ڈیولپر ہے وہ اس کو ونریبل اور ایز اے ڈیزاسٹرس پراپرٹی کی طرح سوچتا ہے۔ وہ ہیریٹیج کو ان غریب لوگوں سے یا ان فیملی سے خریدتا ہے جہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہیریٹیج کو کم داموں پہ لیا جائے۔ پوری دنیا میں ہیریٹیج ہائی پرائسز پہ بکتا ہے، ہمارا ایک واحد ملک ہے جہاں پہ ہیریٹیج کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، شاید اسی وجہ سے لوگ اس کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ تو کیوں ایسا ہے ماروی صاحبہ؟ کیا ہم لوگوں نے اویئرنیس نہیں دی ہے انہیں؟ اور اگر اویئرنیس نہیں تو کیوں نہیں دی؟ کیونکہ یہ جو ہیریٹیج ہوتی ہے یہ تو ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ ہوتی ہے پوری دنیا میں۔ ہیریٹیج کو لے کر تو وہ لوگ سب بڑے پوزیسو ہوتے ہیں، ذرا سا کوئی پتھر اینٹ ادھر سے ادھر ہو جائے فٹافٹ اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے بنایا جاتا ہے کہ یہ خراب نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو کوئی نہ اویئرنیس ہے نہ اس کی ورتھ ہے، ایسا کیوں ہے کراچی میں خصوصاً؟ کیوں اویئرنیس نہیں دی جا رہی؟ تو دیکھیں، ہیریٹیج کی اگر دیکھا جائے پیپر ورک کے اوپر دیکھا جائے تو پالیسی بھی ہے، اینٹیکوٹی ڈپارٹمنٹ بھی ہے، گورنمنٹ کا ادارہ بھی ہے، پورا ایک نظام ہے، مگر جب ایپلیکیشن کے اوپر بات آتی ہے تو گورنمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا ہاتھ بند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایس بی سی اے مجھ سے زیادہ اسٹرانگ ہے، میرے پاس نہ ہی پاور ہے نہ اٹانومی ہے، یہ ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کہتا ہے۔
اور اگر اس کا دوسرا پہلو سمجھا جائے تو یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پر ایک عام انسان کو ایجوکیشن نہیں ہے ہیریٹیج کے اوپر. جب ایک انسان اون کرتا ہے ہیریٹیج پراپرٹی کو تو اس کو اپنی نہ کوئی بینیفٹس ہیں ہیریٹیج اونرشپ کے اوپر, نہ اس کو کوئی ٹیکس کے اوپر ایگزمپٹ ہے, نہ اس کو کوئی مینٹیننس کے اوپر پیسے ملتے ہیں گورنمنٹ سے کہ وہ کہے کہ بھائی میں اپنی بلڈنگ کو مینٹین کرنے کے لیے مجھے فائدے کیا ملیں گے. تو دونوں ٹو وے جو میتھڈالوجی ہے نا کہ نہ ٹاپ لیول پر کوئی فائدہ ہے, کیونکہ ٹاپ لیول پر پاور کہتی ہے کہ پاور نہیں ہے ہمارے پاس, سارا جو پاور ہے وہ ڈیولپر کے پاس ہے, اور جو نیچے گراس روٹ لیول پر ہے وہاں پہ دو قسم کے حصے دار ہیں, ایک اونرشپ کے کوئی بینیفٹس نہیں ہے اور گراس روٹ لیول پہ اویئرنیس نہیں ہے. تو آپ دیکھا جائے تو پورے اسپیکٹرم میں پرابلم ہے, اور اسی وجہ سے ہیریٹیج جو ہے وہ بڑا ہی ایک رپچر ڈپارٹمنٹ ہے کراچی کی حد تک. اچھا ہماری ہم کراچی کے طول و عرض اگر میں کراچی کے حد تک تو ہم بات کر رہے ہیں, مگر کافی شہر جو کہ پہلے اربن رورل کے لیول پر ہوتے تھے اب وہ ایک پراپر اربن سٹیز ہیں. اب جیسے کہ سکھر, خیرپور, یہ ایک بڑے بڑے شہر بن چکے ہیں, تو ان کے اندر بھی ہیریٹیج کی بہت عمارتیں ہیں جن کے اوپر کوئی کانورزیشن نہیں ہو رہی ہے. تو سندھ اوور آل اس کے بہت ہی پرابلمٹک حصے دار ہیں جس میں ہیریٹیج ایک بہت بڑا ایک ٹاپک اختیار کرتا ہے, پر اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. So Mali, what is the issue? Again, coming back to the same question, because it is the most pertinent question, right from Karachi to Sakkar یا پھر خیرپور. مطلب کہ خیرپور جائیں تو وہاں کی ریاست کا محل کھڑا ہوا ہے, سکھر میں بھی بہت ساری اس طرح کی اینٹیکیٹیز ہیں. ایشو از کہ کیوں باقی صوبے کر رہے ہیں, کیوں پشاور نے قلعہ بالا حصار سے لے کے باقی چیزوں کو پریزرو کیا, کیوں گلگت بلتستان والے اگر کوئی ٹورسٹ آ کے ان کی بدھا کارونگ پہ کوشش بھی کرتا ہے ہلکا سا چوک مارنے کی تو وہ ان کو لائن بنا کے باہر نکال دیتے ہیں, اور ہمارے پارٹ پہ کیوں ہے یہ کہ ہم کراچی میں پاکستان چوک سے لے کے اور آگے انٹیریئر تک ہم اس کو کیوں نہیں کر رہے؟ کیا یہ ایز اے ممبر آف پروونس ہمارے ساتھ ایشو ہے, مسئلہ کیا ہے, یا پھر ہم اس ڈیولپر کو یہ نہیں سمجھا پا رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ اس کو ٹورزم کے لیے پروموٹ کریں تو دیٹ کین ایلڈ یو مور. دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات بولی, بالکل ٹھیک کہا کہ پوری جب ہنزا میں آغا خان کمیونٹی اتنا بڑا کام کر رہی ہے, اتنی ایجوکیشن ہے کہ وہاں پر آپ نے تو پھر بھی آرکیولوجیکل سائٹ کا ایگزامپل دیا نا, میں تو آپ کو کہوں گی کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا لینڈ مارک پلیسز, جیسے کہ وہاں پہ شگر ہو گیا, ہنزا فورٹ ہو گیا, یہ ساری سائٹس جو ہیں یہ سب ویو ہوتی ہیں ایجوکیشن لیول کے اوپر. ٹھیک ہے, انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی انفارچونیٹلی انفراسٹرکچر کو سندھ میں بہت ہی انڈیپینڈنٹلی دیکھا جاتا ہے, اس کو کبھی بھی سٹچ نہیں کیا گیا کہ بھائی ڈیولپمنٹ کے اگر آپ ہائی وے بنا رہے ہیں اور ہائی وے پہ لیفٹ رائٹ پر اگر ہیریٹیج سائٹس ہیں تو آپ کبھی بھی اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھیں گے, آپ اس کو ویو کریں گے اور آپ اسے کہیں گے یہ ٹاپک اس ٹاپک کے ساتھ میرج کرتا ہے, الگ نہیں ہے. تو اگر جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی اگر ہم ملیر والے ایریا کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ ملیر ریور ایک ہیریٹیج سائٹ ہے, ملیر لینڈز جو ہیں وہاں پہ جتنی بھی انڈیجنس ایریاز ہیں وہ بھی ہیریٹیج ہیں, ادھر کی زبان ہیریٹیج ہے. تو انٹینجبل ٹینجبل دونوں کا ملاپ جو ہوتا ہے وہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ چلتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں انفراسٹرکچر کو بہت ہی آئسولیشن کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اس کو کبھی بھی ایک وائڈر لینس کی طرح نہیں دیکھا جاتا جس میں آپ کہیں کہ آج میں اس جگہ کو ڈیولپ کر رہا ہوں تو میں اس میں ہیریٹیج کو بھی ایجوکیٹ کروں گا, میں لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کروں گا, اور میں ایک پوری ڈاکیومنٹیشن کے تحت اس کو پورے ایریا کو ایک پورا معاملہ بناؤں گا. تو صاحبہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ خالی راولپنڈی میں 30 سے زائد فورٹس ہیں, خالی صرف اسی جگہ اگر دیکھیں, لیکن ان تک اپروچ کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے کیونکہ وہ ندی نالے توڑ پھوڑ کا شکار ہیں, روڈز بالکل ہی ٹوٹی پھوٹی ہیں. میں تو صرف آپ کی باتوں سے یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم خالی اس میں سے 3-4 فورٹس ہی لے کے ان کو رینوویٹ کر کے انہیں ہوٹل بنا دیں یا ان کو وزٹرز کے لیے کر دیں تو ہمارا ٹورزم کہاں سے کہاں, ہم اپنے خالی ٹورزم کے تحت اپنی اس ہیریٹیج کو پرزرو کر کے ہی کافی اچھا ٹورزم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, اور اس کے تحت آپ کو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک فوکس جگہ کو دیکھتے ہیں, آپ اس کی پوری اکنامک فیکٹر کو دیکھتے ہیں اور اس کے اکنامک بینیفٹس کو دیکھتے ہیں. یہ ایک پورا ایکو سائیکل ہوتا ہے. تو اس کے اوپر کافی اسٹڈیز کی جاتی ہیں, اور دیکھیں
آن اے کنکلوژن مینر اس کو ضرور دیکھیں کہ یہ صرف ایک بندے کا کام نہیں ہوتا کہ اس میں میئر یا گورنمنٹ انوالو نہیں ہوتی. اس میں اربن پلانرز, لائرز, آرکیولوجسٹ, ریسرچرز, ایکیڈیمکس سب انوالوڈ ہوتے ہیں. بڑا انٹر ڈسپلنری میتھڈ ہے اور اس کے اندر کمیونٹی اور سوسائٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو ہم کراچی میں اگر ہم ڈفرینٹ ایریاز کو بھی اگر ہم دیکھیں اور اس میں انوالومنٹ تھرو نیبرہڈ لیول پہ کریں تو بہت فرق پڑ سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ماروی صاحبہ, اٹ واز اے پلیجر ہوسٹنگ یو. اینڈ دعائی کر سکتے ہیں کہ جو کراچی کے معاملات ہیں ان کو اس طرح سے بھی ٹھیک کر سکیں کہ کراچی ان اٹ سیلف از اے ہیریٹیج کا خزانہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.